نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1194 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں 3,43,703، سندھ میں 3,27,021، خیبر پختونخوا میں 1,35,569، بلوچستان میں 26,152، گلگت بلتستان میں 5,698، اسلام آباد میں 82,065، جبکہ آزاد کشمیر میں 19,723 کیسز رپورٹ ہوئے۔ ملک بھر میں اب تک 1,37,81,668 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 35,695 نئے ٹیسٹ کیے گئے۔ اب تک 8,75,581 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں، جبکہ 2,760 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ پاکستان میں کورونا سے ایک دن میں 57 افراد جاں بحق ہوئے، جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 21,633 ہو گئی۔ پنجاب میں 10,479، سندھ میں 5,220، خیبر پختونخوا میں 4,203، اسلام آباد میں 769، بلوچستان میں 292، گلگت بلتستان میں 108 اور آزاد کشمیر میں 562 مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ وزیراعظم عمران خان نے عالمی رہنما پر آن لائن نفرت اور انتہا پسندی کے خاتمے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ کچھ ویب سائٹس نفرت انگیز مواد پھیلا کر انسانیت کو تقسیم کرنا چاہتی ہیں۔ مغربی ممالک کے بعض رہنماؤں کو معاملے کی سنگینی کا احساس نہیں۔ ویب سائٹس کے خلاف بین الاقوامی سطح پر کارروائی ہونی چاہیے۔ غیر ملکی سرکاری ٹی وی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے وزیراعظم پاکستان عمران خان کا کہنا تھا کہ کینیڈا میں پاکستانی خاندان پر حملے کے خلاف سخت ایکشن لینا ہوگا۔ کینیڈین وزیر اعظم کو معاملے کی سنگینی کا احساس ہے۔ دیگر عالمی رہنماؤں کی طرف سے معاملے پر مؤثر رد عمل سامنے نہیں آیا۔ کینیڈا میں پاکستانی نژاد خاندان کے قتل پر عوام حیران ہے۔ عالمی برادری آن لائن نفرت انگیز مواد، انتہا پسندی روکنے کے اقدامات کرے۔ دوسری جانب سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنے ٹویٹ میں وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ پاکستان اپنی استطاعت سے بڑھ کر موسمیاتی تبدیلی سے نمٹ رہا ہے۔ پاکستان اپنی آنے والی نسلوں کو بہتری کے لیے سوچ رہا ہے۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس کرتے ہوئے وفاقی وزیر خزانہ شوکت ترین نے کہا کہ ہم نے کل گروتھ بجٹ پیش کیا۔ معاشی بہتری کے اثرات عام آدمی تک پہنچیں گے۔ غریب کے ساتھ ہم نے سیاست نہیں کرنی، وہ جہاں بھی بیٹھا ہے وہ غریب ہے۔ اس حکومت کا عزم ہے کہ غریب عوام کو ٹریکل ڈاؤن اثرات کا سامنا کرنا نہیں پڑے گا۔ شوکت ترین نے کہا کہ ہمیں سروے غیر سیاسی بنیاد پر کرنا ہے۔ وسائل بینکوں کے پاس ہوتے ہیں، حکومت کے پاس فسکل اسپیس نہیں ہوتی۔ ہم نے یہ سوچا وسائل جو تقسیم ہونے ہیں وہ بینکنگ کے شعبے میں ہیں۔ کمرشل بینک نہ تو غریب کے گھر کے نزدیک ہوتے ہیں اور نہ چھوٹے کاشتکار کے نزدیک۔ چھوٹے قرضوں سے 99% ریکوری کا تجربہ کر چکے ہیں۔ یہ بتا دیا جائے گا کہ کون سے گھرانے اہداف میں شامل ہیں۔ 40 لاکھ گھرانوں کو چھوٹے قرضوں کی فراہمی پہلے مرحلے میں اس پروگرام کے تحت ہوگی۔ اس میں سیاست نہیں ہوگی، ملک کے ہر کونے کے شہری کو شامل کیا جائے گا۔ وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ کمرشل بینکوں سے سرمایہ کاری کروا رہے ہیں۔ ضمانت حکومت کی ہوگی۔ اخوت انٹرنیشنل اور RSPs کو 10% کی کریڈٹ انشورنس دے دی ہے۔ 40 لاکھ غریب ترین لوگوں کو یہ بلا سود قرضے دیے جائیں گے۔ شوکت ترین کا کہنا تھا کہ اس وقت حکومت کی توجہ معاشرے کے غریب ترین لوگوں پر ہے۔ حکومت کی چادر چھوٹی ہے، سب کو آسانیاں نہیں دے سکتے۔ صحت کارڈ ایک ہیلتھ انشورنس ہے، اس کا دائرہ مزید بڑھائیں گے۔ IMF کے ساتھ مذاکرات جاری ہیں، چھٹا جائزہ جولائی تک چلے گا۔ IMF کے ساتھ ستمبر تک معاملات طے ہو جائیں گے۔ جس طرح عمران خان کہتے ہیں آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ رواں سال ٹیکس وصولیاں 4,700 ارب تک پہنچ جائیں گی۔ شوکت ترین نے کہا کہ پاکستان فوڈ ڈیفیسٹ ملک بن چکا ہے۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر زراعت پر حکومت مراد دے رہی ہے اور مزید دینی پڑی تو دیں گے۔ سعودی عرب کے ساتھ مؤخر ادائیگیوں پر تیل کی خریداری کے حوالے سے بات چیت مکمل ہو گئی۔ توقع ہے عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں کمی ہونا شروع ہو جائے گی۔
وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ آئندہ مالی سال کے دوران 29 ارب ڈالر کی ترسیلات زر متوقع ہیں۔ حکومت کی توجہ معاشی نمو پر ہے، جس سے غربت کم اور روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے۔ ملتان میں ذرائع ابلاغ عامہ کے نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا مزید کہنا تھا کہ بجلی کی قیمتوں میں اضافے کے لیے ہم پر کافی دباؤ تھا، لیکن اس کے باوجود بجلی اور پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ نہیں کیا۔ رواں سال گندم کی پیداوار بہت اچھی ہوئی ہے، کپاس کی فصل زیادہ اچھی نہیں ہوئی۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پورا سال مہنگائی بہت بڑا چیلنج رہا۔ مہنگائی کم کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ لوگوں کی فی کس آمدن میں اضافہ ہوا ہے۔ آمدن میں اضافے سے قوت خرید بڑھے گی۔ ماضی کے بجلی کے معاہدے نہ تو ہم ختم کر سکتے ہیں اور نہ ہی ان پر نظر ثانی کر سکتے ہیں۔ ہم پر بجلی کی قیمتوں میں اضافے کے لیے کافی دباؤ تھا۔ ہم نے دباؤ کے باوجود بجلی اور پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ نہیں کیا۔ آٹا، گھی اور چینی کی قیمت میں ٹھہراؤ لا کر عوام کی قوت خرید کو بڑھا رہے ہیں۔ وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ ہم نے بجٹ میں ہر حلقے کو رعایت دی ہے۔ محدود وسائل میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں اضافہ کیا۔ ہم نے انکم ٹیکس اور سیلز ٹیکس کی شرح میں اضافہ نہیں، کمی کی۔ بجٹ پر اپوزیشن کے نقطہ نظر کو پارلیمنٹ میں سنیں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے بجٹ 2021 کو عوام پر معاشی حملہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ عمران خان نے بجٹ کے ذریعے اپنا غریب دشمن اور عوام دشمن ایجنڈا واضح کر دیا۔ اپنے بیان میں بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ سال بدل گیا مگر عوام کے حالات نہ بدلے۔ بجٹ آ گیا مگر غریب کے گھر کا چولہا آج تک بجھا ہوا ہے۔ اگر مہنگائی تاریخی ہے، بے روزگاری تاریخی ہے، غربت تاریخی ہے تو بجٹ کیسے عوامی ہو سکتا ہے؟ جب پی ٹی آئی اپنا عوام دشمن بجٹ پیش کر رہی تھی تو پارلیمان کے باہر سرکاری ملازمین مہنگائی کی دہائیاں دے رہے تھے۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین کا کہنا تھا کہ عوام جان چکے ہیں کہ بڑی بڑی باتیں کرنا عمران خان کی عادت ہے۔ وزیر اعظم عام آدمی کو ریلیف فراہم کرنے میں مکمل ناکام ہو چکے ہیں۔ بجٹ پیش کر کے عمران خان نے اپنا غریب دشمن اور عوام دشمن ایجنڈا واضح کر دیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی عمران خان کو عوام کے معاشی قتل عام کی اجازت نہیں دے گی۔ آل پاکستان مہاجر اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کے تحت 43واں یوم تاسیس منایا گیا۔ یوم تاسیس میں متحدہ قومی موومنٹ کی رابطہ کمیٹی کے رہنماؤں اور اراکین کے علاوہ طالب علموں اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے MQM پاکستان کے سربراہ خالد مقبول صدیقی نے APMSO اور تمام حق پرستوں کو یوم تاسیس کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ آج کے دور میں ہمارے کاندھوں پر مزید ذمہ داریاں عائد ہو گئی ہیں، کیونکہ بحریہ ٹاؤن میں آگ لگانے والوں کو وکلا معزز بنا کر عدالت میں پیش کر رہی ہے، جو کہ لمحہ فکریہ ہے۔ سینیٹر فیصل سبزواری کا کہنا تھا کہ بحریہ ٹاؤن میں سندھو دیش کے غنڈوں نے لشکر کشی کی، وہاں پر حق و حلال کی کمائی سے جائیداد خریدنے اور کرائے پر لینے والے تاجروں اور رہائشیوں کی املاک کو منظم غنڈہ گردی کے ذریعے آگ لگائی گئی اور اس میں سندھ پولیس سہولت کار کا کام کر رہی تھی۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے عملی طور پر سندھو دیش قائم کر دیا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ نئی مردم شماری کے لیے 5 ارب روپے مختص کر دیے گئے ہیں، جس کا کریڈٹ MQM پاکستان کو جاتا ہے۔ نئی حج پالیسی میں واضح کیا گیا ہے کہ پاکستانی اس سال بھی فریضہ حج ادا نہیں کر سکیں گے۔ صرف سعودی شہری اور سعودیہ میں مقیم غیر ملکیوں کو حج کی اجازت ہوگی۔ سعودی وزارت حج و عمرہ کی جانب سے حج پالیسی 2021 کا اعلان کر دیا گیا۔ سعودی عرب میں مقیم غیر ملکی سعودی شہری فریضہ حج ادا کر سکیں گے۔ حج کے لیے آنے والے افراد کے لیے SOPs پر عمل درآمد لازمی قرار دیا گیا ہے۔ 18 سال سے کم اور 60 سال سے زائد عمر کے افراد کو اجازت نہیں دی جائے گی۔